حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد سے یہ سوال کیا کہ وہ مجھے اپنے مال سے کچھ ہبہ کر دیں، تحفہ دے دیں۔ پہلے انہوں نے انکار کیا، پھر ان کو خیال آیا تو انہوں نے ہبہ کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی حتیٰ کہ آپ اس ہبہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں۔ بس میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور میں اس وقت لڑکا تھا، یعنی نو عمر تھا، بالغ نہیں تھے۔ بس میرے والد نے کہا کہ اس کی ماں بنت رواحہ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں اس لڑکے کو کچھ تحفہ دے دوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس لڑکے کے علاوہ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ میرے والد نے کہا جی ہاں۔ بس میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی ابھی راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ سرکار نے اس کے جواب میں یوں فرمایا تھا، مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ یہاں حدیث اتنی ہے، لیکن پہلے آپ کو یاد ہو یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ پہلے سرکار نے پوچھا کہ آپ اس کو کیا دیں گے، کہا میں غلام دینا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا آپ کی اور بھی اولاد ہیں؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کہ ان کو بھی غلام دیں گے؟ عرض کی نہیں۔ تو پھر سرکار نے فرمایا مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ظلم کی صورت کیا بن رہی ہے کہ اپنی ایک اولاد کو کچھ دینا اور دوسری اولاد کو بالکل یا محروم کر دینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ یہ پہلے بھی کتاب الہبہ کے اندر ہماری بات گزر چکی ہے۔ یہ ذہن میں ایک دفعہ اعادہ کر دیتا ہوں کچھ مسائل کا، کہ اگر ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، اور نہ دینا چاہیں تو کچھ بھی نہ دیں۔ اولاد مطالبے کا حق نہیں رکھتی۔ وہ بچے ذرا غور سے سنیں، یہ جو ارادہ رکھے ہوئے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں، بعض بچے کہتے ہیں جی ہماری وراثت ابھی ہمیں دے دیں، بس یہ ہمارا حق ہے۔ نہیں، آپ کا حق تو بنتا ہی نہیں ہے ماں باپ کے مال پر۔ یہ اس وقت بنتا ہے جب والدہ فوت ہوں گی تو ان کے مال پر آپ کا حق بنے گا، یا والد صاحب فوت ہوں گے تب ان کے مال سے آپ کا حق وابستہ ہوگا۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کے مال میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو الگ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ماں باپ اپنی زندگی میں اپنے اولاد کو کچھ دینا چاہیں تو افضل صورت یہ ہے کہ سب بچوں کو برابر دیں۔ اس میں لڑکا لڑکی کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ 4 کروڑ 4 بچوں میں تقسیم کرنا ہے، 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں، تو 1 کروڑ سب کو دے دیں۔ یہ افضل ترین صورت ہے۔ اس سے کم افضل صورت یہ ہے جس کو مفضول صورت کہہ لیں، کہ جیسے وراثت کی تقسیم ہوتی ہے اس طرح تقسیم کر لیں کہ لڑکے کو 2 گنا اور لڑکی کو اس کا آدھا، مثلا 2 کروڑ بیٹے کو اور 1 کروڑ بیٹی کو، یہ اس سے کم کی صورت ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی دینی فضیلت کی وجہ سے ایک بچے کو دوسرے پر فوقیت دے سکتے ہیں، جیسے ایک بیٹا عالم دین ہے یا بہت ہی خدمت گزار ہے، اطاعت گزار ہے، دوسرا نافرمان ہے، غیر عالم ہے، تو اس کو زیادہ دے دیا، اس کو کم، یہ بالکل چلے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ اگر اولاد آپ کے پیسے کو غلط اور گندے کاموں میں استعمال کرے گی، بیٹا جواری ہے، ہیروئنچی ہے، عورتوں پہ پیسہ اڑاتا ہے، ویسے ہی کھا پی کے ختم کر دے گا، آوارہ گرد دوستوں پہ خرچ کرتا ہے، تو اگر ماں باپ چاہیں تو 1 پیسہ بھی اس کو نہ دیں۔ ایسی صورت میں بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو اس محرومی پر پیش کیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ اگر اولاد اتنی غلیظ قسم کی ہے کہ وہ گندی حرکتوں میں لگی ہوئی ہے اور آپ کا حلال اور طیب پیسہ حرام کاموں میں اڑائے گی، تو بالکل اس کو محروم رکھنا چاہیے۔ اب یہ شفقت اور پیار اور محبت کہ جی نہیں اپنی اولاد ہے کیا کریں، تو پھر میدان محشر میں جواب کے لیے تیار رہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیروئن پیے گا، جب آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں پہ خرچ کرے گا، جوئے کھیلے گا، تو پھر یہ گناہ، آپ کو اتنی اولاد محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، ان سب پر بچے کی محبت غالب آ گئی، تو پہلی بات تو ایک ایمان ہی بہت ہی ناقص ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گناہ میں تعاون ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے غلط کاموں میں خرچ کرے گا تو کیوں آپ اس کو دیتے ہیں؟ تو اس لیے اس کو محروم کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر دیتے ہیں بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی ثوابدید پر ہے، چاہے تو گرفت کرے چاہے تو معاف فرمائے، لیکن گرفت کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ نے واضح فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ یہ تو صراحتاً تعاون ہے، پتہ ہے کہ سارا پیسہ جوئے اور ہیروئن کے اندر اڑائے گا، پھر بھی دیے چلے جا رہے ہیں، لو بیٹا لے لو، لو بیٹا لے لو۔ باہر کے ملکوں میں جا رہا ہے، وہاں جا کے زنا کرے گا آپ کے پیسے سے، وہاں کی عورتوں سے،
پھر بھی آپ اس کو بھیج رہے ہیں اور پیسہ دے رہے ہیں اور کافی سارا پیسہ دے رہے ہیں، تو کیا اس پر آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی؟ تو ایسا کوئی شخص اگر ہمیں سن رہا ہے تو ناراض ہونے کے بجائے خدارا ایک لمحے کے لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کر لیا کریں۔ آپ کا ہر عمل اچھا کوئی ہو سکتا ہے، آپ کا ہر عمل اگر موجودہ دور کے گندے تقاضوں کے مطابق ہے اور اس وجہ سے آپ معاشرے میں کوئی جھوٹی عزت پا بھی چکے ہیں، تو کیا میدان محشر میں بھی آپ کو عزت دی جائے گی؟ تھوڑا سا غور کر لیں۔ ہمارا کام سمجھانا ہے، ہمارا کام انسان کو مدہوشی سے ہوش کی طرف لانا ہے، غفلت سے ہوشیاری کی طرف لانا ہے، شیطان سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گروہ میں داخل کرنا ہے، جہنم سے دور کر کے جنت کے قریب کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم لوگ آپ کے ہمدرد ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس سے میری ذات کو تو نقصان نہیں ہوگا، میرا کوئی نہ مالی نقصان نہ میری عزت کا نقصان، لیکن ہم مسلمان ہیں، عالم دین ہیں، نبی کریم کے علوم کے وارث ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو نرمی سے، سختی سے، شدت سے، پیار سے مختلف طریقے اپنا کر سمجھائیں۔ اس لیے خدارا اپنی اولاد کو نیک بنائیں اور کم از کم برائی کے معاملے میں ان کے ساتھ تعاون نہ کریں۔